جی میرا سوال یہ ہے، اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ یعنی اپنا سچا راستہ کس کو دکھاتا ہے؟ یعنی اللہ ایشور کا سچا گیان کیسے ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایشور اپنا سچا راستہ کس کو دکھاتا ہے، کس کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا مطلب سچا راستہ دکھانا، کیونکہ جو سنسار کا سچا مالک ہے اس نے یہ کائنات امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، تو لہٰذا علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ جس کو چاہتا ہے سچا راستہ دکھا دیتا ہے، اندھیرے سے نکال لیتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ یہ بھٹکانا اور راستہ دکھانا کوئی ایسی الٹب نہیں ہے، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر اپنی رچنا کو بناتا ہے۔ رچنا، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ، شرم کا مادہ، حیا کا، ہر انسان کے اندر ہے یہ چیزیں۔ ایشوری رچنا ہر انسان کے اندر ہے، جسے کہتے ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہر انسان کے اندر ہے۔ تو اب اسی رچنا کے آدھار پر آسمان سے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنی خبر بھیجتا ہے۔ جس نے بنایا ہے، جس رچنا پہ بنایا ہے، اسی رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، پھر آسمان پہ سے اپنی خبر بھیجتا ہے، اور سچ اور جھوٹ کو بالکل صاف صاف دکھا دیتا ہے لوگوں کو۔ یہ اللہ کے ذمہ ہے یہ کام۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ دکھائے گا تو پھر لوگ مرنے کے بعد اللہ پر تہمت لگائیں گے کہ یا اللہ تو نے ہم تک خبر کیوں نہ پہنچائی، تو نے ہمیں جھوٹ اور سچ کیوں نہ دکھایا، تو لہٰذا ہم کہاں قصوروار ہیں پھر۔ تو اللہ نے قرآن گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ ہر زمانے میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اللہ نے نبی بھیجے ہیں، سمجھانے والا آیا ہے، اللہ سے ڈرانے والا آیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہر چیز کے دل، انسان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ جھوٹ اور سچ وہ دکھا رہا ہے، سب کو دکھا رہا ہے۔ تو برے انسان بھی یہ جان لیتے ہیں کہ سچ یہی ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو اچھے لوگ ہیں وہ فوراً اللہ سے ڈر جاتے ہیں اور اس کے پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی شرن میں آتا ہوں شیطان مردود کی شرن سے، پناہ سے، یعنی اللہ کی پناہ میں، اللہ کی چرنوں میں، اللہ یعنی کہ اللہ کے قریب آتا ہوں میں۔ ساری بھلائیاں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اچھائی اللہ کی ہے، تبھی تو اللہ نے ہمارے اندر اچھائی سے محبت رکھی ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے، یہ اس کی رچنا ہے۔ شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے تاکہ برائی پہ نہ چلے۔ جنت کے شوق رکھ دیے ہیں، ہم کبھی مرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ جہان تو اور طرح سے بنایا ہے اللہ نے، ہم موت بھیجتا ہے، ہم دکھ تکلیف کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہ جنت کی خواہشیں ہیں، دکھ تکلیف جنت میں نہیں ہوں گی۔ تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنی خبر بھیجتا ہے اور پھر نبی کو بھیجتا ہے، پھر نبی پر کتاب کو اتارتا ہے۔ کتاب کا مطلب اپنا قانون بھیجتا ہے کہ جس رچنا میں نے تمہیں بنایا ہے اسی رچنا پر یہ قانون آدھارت ہے۔ میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں تم سے بہتر جانتا ہوں تمہارے بارے میں، تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جو بھی میرے آدیش ہے تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم میری مرضی پہ آتے ہو یا اپنی عقل کی تیزی دکھاتے ہو، ہیں، یا شیطان کے راستے پہ چلتے ہو۔ اب چنانچہ ہم دیکھ لیں کہ اسی چیز پر ہماری رچنا آدھارت ہے کہ ہر انسان کے اندر جھکنے کا مادہ بھی دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہیں، اور اکڑنے کا مادہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جھکنے کا مادہ اپنائے رکھنا، اکڑنے کا مادہ نہ اپنانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ہی انسان کے دو روپ ہوتے ہیں نا، ایک انسانیت کا اور ایک شیطانیت کا ہے۔ تو انسان کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ وہ انسانیت کا روپ اپنائے رکھے،
शैतानियत के रूप को ख़त्म करे अपने अंदर, हैं, नरम बोलना, प्यार से बोलना, दूसरों को तकलीफ़ न देना, हैं, दूसरों के लिए सुख का जरिया बनना। तो इसी तरीके से हम समझें कि अल्लाह ने हर ज़माने में किताब भेजी, नबी भेजा, किताब भेजी, फिर नबी को जो हुक्म दिया हैं वो किताब है, अल्लाह के हुक्म, और फिर नबी अल्लाह के हुक्मों पर चल के दिखाता है और लोगों को बताता है कि देखो जिस रचना पे तुम्हें बनाया है तुम्हारे सच्चे मालिक ने, उसी रचना के आधार पर ये उसका कानून है, इसकी ठीक तरह पहचान कर लो। हैं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी रचना कुछ और हो या कुछ और तरीके से ये कानून आया हो। हैं, अगर इंसान की भावना शुद्ध है और कुरान मजीद जो है उसी रचना पर आधारित है, इंसान की भावना शुद्ध है, सच्चाई की नीयत है, तो वो कुरान में चेक करे उसे क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद है। अगर दिल से करेगा सही समझ के, सही ज्ञान के साथ, तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कुरान मजीद में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में जिसको इंसान नापसंद करे, इंसान की रचना के खिलाफ हो, इंसानियत के खिलाफ हो। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो हर ज़माने में अल्लाह ताला किताब भेजता है, नबी भेजता है। कुरान मजीद में जो अल्लाह ने फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और सारी दुनिया के इंसानों को बताया कि कामयाबी का रास्ता ये है, इस पे आ जाओ, बाकी सब शैतान का धोखा है। हैं? तो आज के दौर में भी हम देखते हैं कि आज के दौर में भी अल्लाह ताला ने सच्चाई, सच और झूठ को साफ साफ दिखा दिया है लोगों को। जो धरती पर इस्लाम के दुश्मन हैं, जो फसाद फैला रहे हैं, आप क्या समझते हो, क्या वो इस्लाम का ज्ञान नहीं समझ रहे? आज तो यूट्यूब पे हम देख रहे हैं, नेट पर आसान है, फेसबुक पर, नेट पर, तो जो दुश्मन है इस्लाम के, वो इस्लाम का ज्ञान समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और ये भी जानते हैं कि सच इस्लाम ही है। तो लिहाजा इसको हाईलाइट ना होने दें, वरना हमारे शैतानियत के जो धर्म है ना, जो हमारे मज़े हैं दुनिया के, जुल्म जास्ती करना, जातिवाद के नाम पर जुल्म करना, फसाद फैलाना, शराब पीना, जुआ खेलना, मक्कारियाँ करना, बदमाशियाँ करना, हैं, इस्लाम फैलेगा। और इस्लाम एक मजहब नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो पूरी दुनिया के कानून पर गालिब होने के लिए आया है। यानी कि इस्लाम वो सच है जो झूठ को मिटाने के लिए आया है। समझ में आ रही है बात? इस्लाम वो कानून है जो जुल्म जास्ती को मिटाने के लिए आया है। अब इसके मानने वाले इसे गालिब करें, शैतान की हुकूमत ख़त्म करें, अल्लाह की हुकूमत कायम करें। हैं? तो इसी तरीके से हम समझें तो क्या हम दुनिया में देख नहीं रहे कि कितने लोग तो अल्लाह ताला की सच्चाई को फैलाना चाह रहे हैं और कितने लोग सच्चाई को मिटाने की मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों की कोशिश कितनी अलग है। एक सच्चाई पे चल रहे हैं, एक तबका सच्चाई पे चल रहा है और सच्चाई को ज़िंदा करने की मेहनत कर रहा है, और एक तबका जो है, बड़ा तबका, जिसको कुरान में काफिर कहा गया है, मुशरिक, मुनाफिक, काफिर, वो उनकी कोशिश कहाँ लग रही है? सच्चाई को मिटाएं, दुनिया के मज़े लें, झूठ पर, मक्कारी पर चलें, हैं, सच्चाई को गालिब ना होने दें। अगर सच्चाई गालिब हो गई तो फिर हमारी सारी मक्कारियाँ, सारे मज़े ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्योंकि इम्तिहान की जगह उसने छूट दे रखी है, जब जन्नत वालों और जहन्नुम वालों का फ़ैसला हो जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएगा जहन्नुम वालों से कि ए जहन्नुम वालो, या अहलल नार, ए जहन्नुम वालो, दुनिया में कितने दिन रह के आए? वो कहेंगे एक दिन या आधा दिन। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने एक दिन या आधे दिन के लिए मुझे नाराज़ किया है, जबकि तुम जानते थे कि वो जीवन ऐसा धोखा है कि जिसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। जब जीवन ख़त्म तो दुनिया भी ख़त्म, जानते थे ना? क्या तुम्हारी आँख नहीं थी? हैं? क्या तुम्हारे कान नहीं थे?
کیا تم اپنی آنکھ سے دیکھتے نہیں تھے تمہارے سامنے کتنے لوگ مرتے تھے؟ ہیں؟ کیا تمہیں ہوش میں نہیں تھے؟ تم دیکھتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو تم نے آدھے دن کے لیے یا ایک دن کے لیے دنیا کے مزے کے چکر میں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے چکر میں تم برائی پہ چلے، میری رچنا کے خلاف چلے ہیں۔ جو تمہارے اندر میں نے رچنا بنائی تھی اپنی، اچھائی پہ چلو برائی سے بچو، اس رچنا کے خلاف چلے تھے، تم نے میری رچنا کا الٹا کیا ہے۔ تم سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آج ہم دیکھ لیں کتنے لوگ دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں اور سطح کو حاصل کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، اور سچائی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری طاقت لگا رہے ہیں۔ ہاں، اور حرام کی دولت بٹور رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ یہ لوگ ایسے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جب اللہ موت بھیجے گا تو ایک پل میں سب ختم کرا دے گا جو کچھ دنیا میں ہے۔ پھر موت کے بعد تباہی اس کے لیے جنم لے گی، بربادی اس کے لیے جنم لے گی، مصیبت اس کے لیے جنم لے گی، مصیبت اور بربادی اور تباہی اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو اللہ فرمائے گا تم سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تم نے اس گھر کو ہمیشہ کا گھر سمجھ لیا جو حقیقتاً، جس کی حقیقت دھوکہ تھی، اس دھوکے میں بھیج کر تمہارا امتحان لیا گیا تھا۔ ہاں، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا تم سے بڑا گھاٹے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے، دفع ہو جاؤ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی دھمکی ہوگی، کتنا برا، جس کا مالک اس سے ناراض ہو گیا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اس کے لیے جہنم کا حکم ہو گیا، کتنی بڑی تباہی کا سامنا اس کے لیے۔ اور پھر ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا جنت والوں سے، یا اہل النار، اے جنت والو، دنیا میں کتنے دن رہ کے آئے؟ وہ بھی کہیں گے ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ فرمائے گا بے شک تم نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کیا، تم نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کیا، تم نے میری کائنات اس دنیا کے دھوکے پر غور کیا، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تم نے میری آسمانی خبروں کو پہچانا کہ ہاں یہی سچائی ہے، یہی سچائی ہے۔ سنسار کا سچا مالک فیصلہ کرے گا، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلہ دیے جانے کے دن کا مالک ہے۔ ہاں، وہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، سب کو اس نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ تم نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کیا اور تم سچائی کو پہچان کر میری ہدایت پا کر سچائی پر جمے رہے، برائی کو مٹانے میں لگے رہے، اور تم نے میری رسی کو مضبوط تھام لیا۔ یعنی رسی مطلب قرآن، یعنی جو آسمانی کتاب ہوتی ہے اس کو مضبوط تھام لے انسان، اور تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا۔ تو تم نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کیا، میری رچنا کے آدھار پر تم نے جیون جیا، مجھے راضی کیا۔ تم سے بہترین سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تم سے بہترین نفع کا، فائدے کا سودا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جاؤ جنت میں ہمیشہ امن کا جیون جیو، مزے کا جیون جیو۔ اب تم موت سے آزاد ہو، تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی۔ اب تم بڑھاپے سے آزاد ہو، بڑھاپا تمہیں کبھی نہیں آئے گا۔ اب تم دکھوں سے آزاد ہو، ہاں، اب تمہیں ہمیشہ سکھ ملیں گے۔ اب تم تکلیف بیماریوں سے آزاد ہو، کبھی تمہیں بیماری نہیں ہوگی۔ ہمیشہ مزے کرو، جنت میں ایک ذرے کے برابر، ایک کण کے برابر دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی۔ تو دونوں سے کہا جائے گا، جہنم والوں سے بھی، کہ تم جہنم میں سے کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے، اور جنت والوں سے بھی کہا جائے گا جاؤ جنت میں ہمیشہ مزے کا جیون کرو، تم وہاں سے کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ اب دونوں جگہ اتنی اچھی اور اتنی بری ہیں۔ اگر جہنم والوں سے، نرک والوں سے یہ کہا جائے
کہ دنیا میں جتنے ذرے تھے، کण تھے، جتنے کण تھے، زمین کے کण ہیں، جتنے آسمان کے کण، جتنے بھی ذرے تھے، کण تھے، اتنی ہی سال تمہیں جہنم میں رکھ کر نکال لیا جائے گا تو وہ لوگ خوش ہو جائیں گے، خوش کہ چلو کم سے کم ہمیں نکال تو لیا جائے گا، ہیں؟ یاد رکھیں، ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے، ہمیشہ نراش ہو کر وہ نرک کی آگ میں جھونک دی جائیں گے اور کہا جائے گا اب تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، ہیں؟ ہاں، میں نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے تم تک اپنا پیغام پہنچایا، مگر تم میرے بلاوے پہ نہ آئے، آج تم بھی جہنم میں چیختے رہنا، تمہارے بلانے پہ میں بھی نہیں آؤں گا۔ پھر جنت والوں سے اگر کہا جائے کہ دنیا میں جتنے ذرے تھے، کण تھے، اتنی ہی سال تمہیں رکھ کر جنت سے نکال لیا جائے گا تو جنت والے رون لگیں گے، جنت اتنی اچھی جگہ ہے، سورگ اتنی اچھی جگہ ہے کہ وہ رون گے، حالانکہ کتنے کण ہوں گے زمین کے، کتنے ذرے ہیں، کوئی گنتی نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ تو جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ اگر ان سے کہا جائے جتنے ذرے تھے اتنی سال رکھ کے تمہیں نکال لیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے، اتنی بری جگہ ہے جہنم، اور جنت اتنی اچھی جگہ ہے، ان سے بھی کہا جائے کہ تمہیں جتنے کण تھے، جتنے ذرے تھے، اتنی سال رکھ کے نکال لیا جائے گا تو وہ رون لگیں گے۔ اندازہ لگاؤ، دونوں کی زندگی میں بڑا فرق ہے، موت کے بعد بھی اور یہاں بھی۔ ایمان والا اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر جیون جیے گا، اچھائی پہ چلے گا، برائی سے بچے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، دھرتی پر فساد نہیں پھیلائے گا، اور بغیر ایمان والا اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا، اپنی منمانی پہ چلے گا، ہیں؟ ہاں، تو یاد رکھیں، جو انسان اپنے سچے مالک کی بنائی ہوئی رچنا اپنے اندر، اس کے آدھار پر جس نے دنیا میں جیون جیا اور اس رچنا اور آسمان سے آئی ہوئی خبروں کو میچ کر لیا اور پہچان لیا سچائی یہی ہے، اور پھر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر دھرتی پہ جیون جیا، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، اس کی صحیح پہچان کر کے اسی کی عبادت کی، اسی کی پوجا کی، ہیں؟ اس کا حق اس کو دیا، اور اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ جیا۔ کیا ہے؟ امن شانتی پسند کرنا، بھلائی پر چلنا، دھرتی پہ فساد نہ پھیلانا۔ تو جو دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر امن شانتی پر چلے گا، اللہ کا حق ادا کرے گا، موت کے بعد اس کو جیون پھر ہمیشہ کا امن شانتی کا ہی ملے گا، بالکل سیدھی بات ہے، ہیں؟ اور جو دنیا میں اللہ کی رچنا کا الٹا کر کے بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلے اور دھرتی پہ فساد پھیلائے، اللہ کے ساتھ شریک کرے، اپنی منمانی پہ چلے، اللہ کی مرضی پہ نہ آئے، تو جو دنیا میں برائی پہ چلا، امن شانتی کو پسند نہ کیا، تو موت کے بعد بھی اسے امن شانتی والی جگہ نہیں ملے گی، بلکہ تباہی والی، کیونکہ برائی کی تاثیر کیا ہے؟ بے چینی، پریشانی، دکھ اور تکلیف، ہیں؟ تو پھر اسے برائی کے بدلے میں بے چینی والی جہنم میں وہ جائے گا، نرک کی آگ میں۔ اور اللہ کا خود اعلان ہے کہ میرے بندے، اگر تو دنیا کے اندر اچھائی پر چلتا ہے تو تجھے دنیا میں بھی سکون ملتا ہے، اگر تو اچھائی پر چلے گا تو میں تجھے دنیا میں بھی سکون دوں گا، اور موت کے بعد بھی تجھے سکون، امن والی جنت میں داخل کروں گا، جنت کا جیون دوں گا، ہمیشہ کا جیون، جس میں ایک کण کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہیں ہے۔ اور اگر تو دنیا میں میری رچنا کے خلاف چلے گا، برائی پر چلے گا، دھرتی پہ فساد پھیلائے گا، میری مرضی پہ نہیں آئے گا، میرا شریک ٹھہرائے گا، اگر تو دنیا میں برائی پر چلے گا تو خود دیکھ لے، جب تو برائی پہ چلتا ہے تو دنیا میں بھی تجھے بے چینی ملتی ہے، اور موت کے بعد بھی میں تجھے تباہی والی جہنم میں ڈالوں گا۔ اس لیے یاد رکھیں، انت بھلا تو سب بھلا، اور انت برا تو سب برا۔ تو اس لیے ہم غور کریں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی رچنا پر جیون گزاریں، اللہ کی مرضی کو پہچانیں۔ جو اس دنیا میں اللہ کو بھول گیا، اللہ کو بھولنا سب سے بڑی خطرناک بھول ہے۔ جس مالک نے جیون دیا اسی کو انسان بھول کر مر جائے تو موت کے بعد جیون کی بازی ہار جائے گا، پریکشا میں فیل ہو جائے گا، اور موت کے بعد اتنا پچھتائے گا کہ اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا، اور چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا، پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا
اندازہ لگائیں آپ، کیونکہ ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی وہ ہار جائے گا۔ پھر وہاں رو کر پریشان ہو کر کہے گا کہ میں نے دھیان نہ دیا، وہ دنیا تو دھوکہ تھا، میں اس دنیا میں ایسی زندگی لیے گھوم رہا تھا جو میری جان بھی میرے قبضے میں نہیں تھی۔ ہاں، وہاں انسان، موت ہر نشے کو توڑ دیتی ہے نا، جب موت آئے گی تو دنیا کا نشہ ختم ہو جائے گا، پھر انسان کو ہوش آئے گا، پھر جیون کی بازی ہار چکا ہوگا، پھر پچھتائے گا کہ کاش میں دنیا میں نہ لگتا، اس دنیا کے دھوکے کو پہچانتا، اس کی حقیقت کو سمجھتا، میرے سامنے اتنے لوگ مرتے رہے، میں نے کبھی غور نہ کیا کہ آج اس کا نمبر ہے کل میرا نمبر ہے، میں دنیا میں ایسے جیتا رہا جیسے دنیا ہمیشہ جینے کا گھر ہے، دنیا سے مجھے کبھی جانا ہی نہ ہو، دنیا سے مجھے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ کہا جائے گا کاش تو ان باتوں کو دنیا میں پہلے ہی سوچ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، جو تو اب سوچ رہا ہے یہاں پر، کاش اگر تو دنیا میں پہلے ہی سوچ لیتا تو کتنا اچھا ہوتا، آج ہمیشہ ہمیشہ کی نرک کی آگ سے، جہنم کی آگ سے تو بچ جاتا۔ لیکن میرے بھائیوں، سب مثال دیتے ہیں کہ اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب رونے سے کیا فائدہ، اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ اسی پرکار اگر ہم اللہ کی دی ہوئی زندگی اللہ کی دی ہوئی زندگی ہم نے اگر اللہ کی مرضی سے نہ گزاری، اپنی مرضی سے گزاری، اللہ کی رچنا کے خلاف برائی پر چل کر، دھرتی پہ فساد پھیلا کر، دنیا کی دولت بٹورنے کے لیے حرام کی دولت اکٹھی کرتے رہے لوگ، مکاریاں کرتے رہے، ظلم جاسی دھرتی پہ پھیلاتے رہے، اللہ کی نافرمانی کر کے ہم مر گئے اور موت پہ ہمیں پھر ہوش آیا اور پھر ہم پچھتائے، تو پھر پچھتانے سے بنے گا کیا؟ پھر کچھ نہیں بننا بھائی۔ اس لیے جب تک سانس چل رہے ہیں انسان غور کرے، اللہ سے ایمان مانگے، تو اللہ تعالیٰ دنیا کا نشہ ہی ختم کر دے گا، انسان کا دھوکہ ہٹا دے گا۔ جس کا دھوکہ موت سے پہلے کھل گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ جس کو ایمان نصیب ہو گیا، اس دنیا کی حقیقت اس کے دماغ پہ کھل گئی، سچائی اس کے دماغ پہ کھل گئی، اور بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس کا دھوکہ موت پہ کھلا، وہ مارا گیا، ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ تو موت کے بعد پچھتانے سے بنے گا کیا؟ پھر وہاں پر انسان جب پچھتائے گا، اے کاش میں اپنے مالک کو راضی کرتا، پھر ہمیشہ کا جیون پاتا، میں گارے مٹی کی دنیا میں اپنے جیون کو برباد کر آیا، اپنے سچے مالک کی دی ہوئی شریر میں طاقت، جوانی کی طاقت، عقل کی طاقت، جان کی طاقت، مال کی طاقت، سب کچھ میں نے دنیا کی گارے مٹی کی دنیا میں لٹا دی، برباد کر دی، اور مجھے ملی اس لیے تھی تاکہ میں اپنے مالک کو راضی کر کے آؤں، اور ہمیشہ جو میرے اندر خواہش تھی جنت کی، ان کو جنت میں پورا کر پاؤں۔ لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ کہا جائے گا کاش تو ان باتوں کو دنیا میں پہلے ہی سوچ لیتا، دنیا کی حقیقت کو، سچائی پر غور کر لیتا کہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، پتہ نہیں کب مالک کا بلاوا آ جائے، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، اس مالک کی مرضی سے زندہ ہوں، اس نے مجھے چھوٹ دے رکھی ہے، وہ میرا امتحان لے رہا ہے، کاش تو دنیا میں غور کر لیتا۔ سچائی کے لیے لوگ لڑ رہے تھے، تو برائی کے لیے لڑتا رہا، کاش تو غور کرتا اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور اپنے مالک کی مرضی پہ آتا۔ جانتا تو تھا دنیا کے اندر، لیکن موت پہ انسان کا دھوکہ، نشہ ختم ہو جائے گا، پھر اسے پورا ہوش آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ہوش دے کے انسان کا امتحان لیا ہے میرے بھائیوں۔ جو اس دنیا ہی میں بھٹک گیا، گم ہو گیا، دنیا کے دھوکے میں گم ہو گیا اور مر گیا اسی حالت میں دنیا بٹورتے ہوئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جیون کی بازی ہار جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو انسان اس دنیا سے مر کے جانے سے پہلے جانے کے ہوش میں نہ آیا، یہاں سے جانے کے ہوش میں نہ آیا، وہ موت کے بعد تباہ کر دی جائے گا۔ اس لیے سچائی کو دیکھیں آنکھ کھول کر کہ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہاں کی زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی اللہ ہمیں بلا سکتا ہے۔ جب اللہ کا بلاوا آئے تو ہم غفلت میں پڑے ہوئے نہ ہوں، ہم دنیا کے دھوکے میں لگے ہوئے نہ ہوں، ہم تیاری کر رہے ہوں موت کے بعد کی زندگی کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ میرے بھائیوں، اس کی فکر کریں ہم۔ تو یاد رکھیں، موت ہر نشے کو توڑ دیتی ہے، جوانی کا نشہ، طاقت کا نشہ، مال کا نشہ، دولت کا نشہ، زمین جائیداد کا نشہ، جس نشے میں بھی انسان برائی پہ چلتا ہے،
सच्चाई को ठुकरा देता है। मौत हर नशे को तोड़ देती है, इसलिए इंसान की औकात कुछ नहीं है अल्लाह के सामने। याद रखें, जब कहा जाएगा कि अब चल, अब तेरा ठिकाना जहन्नुम की आग है। मेरे भाइयों ज़रा सोचो, अगर हमारी जरा सी उंगली जल जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है हमें। और जहन्नुम की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज़ है, वहाँ पर हमारा क्या हाल बनेगा। इसलिए अब भी वक्त है, ये सांस चल रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी गनीमत है, अल्लाह का शुक्र है। जल्दी से तैयारी करें, हम जल्दी जागने की कोशिश करें। जितने लोग मर चुके हैं, देखें, हम जब से हमने होश संभाला है कितने लोग मर चुके हैं, उनके जीवन पर गौर करें। अपने आप को एकांत में बैठकर अपने आप को समझाएं, अपने दिल में घूंसे मारें कि तुझे यहाँ मर जाना है, तुझे यहाँ हमेशा नहीं रहना है, तुझे यहाँ से मर के जाना है। तेरी जान तेरे कब्ज़े में नहीं है, तेरा एक मालिक है, उसके कब्ज़े में है। जब तक उसने चाह रखा है मैं दुनिया में ज़िंदा हूँ, जब वो चाहेगा उठाना तो मुझे उठा लेगा। मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे इस दुनिया से मौत देकर उठा लेगा। पूरी दुनिया मुझे रोक नहीं सकती है, और वो मेरे कर्मों का हिसाब लेगा, मैंने दुनिया में क्या किया है। इसलिए मेरे भाइयों, हम जागें और गौर करें, एकांत में बैठकर अपने दिल में घूंसे मारें, दिल को समझाएं कि तुझे दुनिया में हमेशा नहीं रहना, यहाँ से जाना है। इससे पहले कि मौत के बाद कब्र में हथौड़े मारे जाएं, आलम बरज़ख में दिमाग में सर में हथौड़े मारे जाएं, हम पहले ही जो है हथौड़े मार लें, पहले ही गौर कर लें, पहले ही समझ लें। मौत के बाद कहा जाएगा इसके सर में हथौड़े मारो, इसलिए कि मैंने इसको अकल दी थी, इसने अकल का सही इस्तेमाल ना किया। इसके सामने रात दिन मौत दे देकर लोगों को उठाता रहा, मगर ये दुनिया को हमेशा का घर समझ के जीता रहा कि दूसरे मर गए, मुझे थोड़ी मरना है। दुनिया में भटकता रहा, सच्चाई की तरफ इसने ध्यान ना लगाया। दुनिया में तो आम तौर पर बुराई का माहौल है। मेरे भाइयों, हर इंसान अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। याद रखें, अल्लाह का साफ साफ ऐलान है सूरह बकरा में, जो भी बुराई कमाएगा और अपनी गलतकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो जहन्नुमी है और जहन्नुम में हमेशा रहेगा। यानी एक जर्रा बराबर भी जो बुराई कमाएगा, समझ रहे हो, एक जर्रा बराबरी बुरा कर्म करेगा उसकी भी सज़ा मिलेगी। हाँ, अल्लाह के यहाँ ये रियायत नहीं होगी जो आज लोग कहते हैं ना, अरे इतनी पब्लिक इतना ऐसे कर रही है, मैं कर रहा हूँ तो क्या हर्ज है। इतनी पब्लिक सूद ले रही है, मैं ले रहा हूँ तो क्या हर्ज है। जो सबके साथ होगा वो मेरे साथ होगा। तो लिहाजा सबको अल्लाह ताला जहन्नुम में झोंक देगा जो बुराई पर चलेगा। याद रखना, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह के कानून को कोई टाल नहीं सकता, अल्लाह के फ़ैसले को कोई तोड़ नहीं सकता है। हाँ, याद रखें। और जो लोग ईमान लाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, भलाई पर चलेंगे, वो जन्नत में जाने वाले हैं और जन्नत में हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि ए इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है कि जैसा कर वैसा भर। तू जैसा करेगा तुझे वैसा भरना पड़ेगा। लोग कहते हैं कुछ नहीं है मरने के बाद, लेकिन याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और मौत के बाद जन्नत भी है, दोजख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना माने तो मर के देख। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें कुछ समय दुनिया में दे दिया है जीवन का, हमें कुछ होश दे दिया है, अपनी रचना उसने बना दी है और हमारा इम्तिहान लिया है। हाँ, अब जैसे हमने दुनिया में जीवन के समय को गुजारा होगा, मौत के बाद हमारे साथ वैसा ही बर्तावा होने वाला है। जो मर चुके हैं उनके साथ शुरू हो चुका है, और जो मरेंगे वो देख लेंगे। इसलिए खेल तमाशा नहीं है, ये पूरी कायनात चल रही है। अल्लाह ताला दिन निकालता है कर्म करवाने के लिए, ताकि ज़िंदगी का समय पूरा किया जाए, हैं, ज़िंदगी का समय पूरा कर दिया जाए, इम्तिहान का समय, और फिर जैसे न जैसे कर्म किए उसको वैसे ही बदला दिया जाए। तो आज जो लोग धरती पर जुल्म जास्ती फैला रहे हैं, इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, ये बेचारे बहुत नादान हैं, अंधेरे में डूबे हुए हैं, बर्बादी कमा रहे हैं, जहन्नुम की आग कमा रहे हैं। अगर इसी हालत में मर गए तो इनका बचाने वाला कोई ना होगा, ये हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और जब अल्लाह चाहेगा, इस दुनिया जो बटोरने में लगे हुए हैं कि हमने इतना माल बटोर लिया, हमने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली, अल्लाह इसको एक पल में, मिनट से पहले छुड़वा देगा और सब कुछ इनके लिए जीरो बना देगा, ख़त्म सब।
آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگ اللہ کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں جو اللہ نے جیون کا سمے دیا ہے، جیون موت کی طرف، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جیون کا سمے جیون جو ہے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس دنیا سے جانے کا سمے قریب آتا جا رہا ہے، مگر انسان کو کوئی ہوش نہیں ہے۔ انسان کا گمان، غفلت میں پڑے ہوئے انسان کا گمان یہ ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا۔ کتنے بڑے دھوکے میں ہے میرے بھائیوں، اور جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، دنیا سے جانے کا سمے قریب آتا جا رہا ہے، قریب آتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج لوگ جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے انسان کو، مگر انسان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، موت پہ اگر دھوکہ کھلا تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ پہلے دھوکہ کھل گیا، پہلے ہی ہوش میں آ گیا، سچائی کو غور کر کے دیکھا کہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں سے کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو لہٰذا مالک کو ناراض کر کے مر گئے تو ہمیشہ کی بربادی ہے۔ تو اس لیے جو جاگ گیا وہ بڑا قسمت والا ہے، جو سوتا رہا موت پہ اس کی آنکھ کھلی وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندو، کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہ دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہ دی تھی کہ اگر تم چاہتے تو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری کھوج کر کے سچائی تمہارے سامنے آئی بھی تھی، تم نے نہیں مانا۔ اگر تم چاہتے تو میری کھوج کر کے مجھے راضی کر کے اور جنت کا ہمیشہ کا جیون حاصل کر سکتے تھے، اور جہنم کی تباہی سے، نرک کی آگ سے بچ سکتے تھے، مگر تم نے کوشش ہی نہ کی۔ تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالنا کیا مطلب؟ کہ دنیا میں گم ہو جانا، دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے رات دن دوڑ لگانا، سچائی پہ کوئی غور نہ کرنا، دائیں بائیں سے اتنے لوگ مر رہے ہیں۔ اللہ کے آسمانی پیغام دھرتی میں موجود ہیں، ہم غور کریں، اس میں کھوج کریں، پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، جانیں اس کو، محنت کریں اس میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، سچی راہ دکھائے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کھوج کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ جو کھوج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے، یاد رکھیں۔ ہدایت کا مطلب سچا راستہ دکھاتا ہے۔ اب بھائی غور کرنے کی بات ہے، جس اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے بیلنس کو سنبھال رکھا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے وہی سنبھالنے والا ہے، اس نے سب کو سنبھال رکھا ہے، ہر چیز کے بیلنس کو سنبھال رکھا ہے۔ دیکھیے آسمان کھڑا کر رکھا ہے، اس کے نیچے کوئی سپورٹ نہیں، کوئی دیوار نہیں، اور سب کے بیلنس کو سنبھال رکھا ہے، سب کو چلا رہا ہے اسی حساب سے ہے۔ اس نے انسان کو دونوں پیروں کے بیلنس پر کھڑا ہونے اور چلنے کے بیلنس کو سنبھال رکھا ہے۔ انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ نہیں کہ انسان دو پیروں پہ چلتا ہے، اور پھر چلنے کے، دوڑنے کے، بھاگنے کے بیلنس کو تو کیا وہ اللہ انسان کو اندھیرے سے نکال کر اپنے سچے راستے پر دنیا میں چلنے کے بیلنس کی طاقت نہیں دے گا؟ بالکل دے گا، مگر وہ اسی کو دے گا جو اسے پانا چاہے گا، جو اللہ کی کھوج کرنا چاہے گا، جو سچائی جاننا چاہے گا، جیون کا مقصد جاننا چاہے گا، جہنم نرک کی آگ سے بچنا چاہے گا، جنت میں جانا چاہے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ لیکن کم سے کم انسان اچھا تو بنے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ تو چلے۔ کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک، کب تک؟ جب تک کہ وہ اچھا انسان نہ بن جائے۔ اچھا انسان بنے گا تو مسلمان بنے گا۔ کوئی بھی انسان اچھا مسلمان بن ہی نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک کہ وہ اچھا انسان نہ بن جائے۔ تو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر بھلائی کو پسند کرے۔ اب دیکھیں نیک بندے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، کٹھنائی پیدا نہیں کرتے، دشواری پیدا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی کھوج کرے گا اللہ اپنا سچا راستہ اسی کو دکھائے گا۔ دو راستے ہیں انسان کے سامنے، یا تو اپنی منمانی کر لے یا اللہ کی مرضی پہ آ جا، یا تو سمجھ لے کہ تو اپنی جان کا مالک نہیں ہے، تو نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، تیرا ایک مالک ہے۔ اب تیرا ایک مالک ہے تو اس کی مرضی کو جان، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اور اگر تو ناشکرا بنتا ہے اللہ کا، تو اپنی منمانی کرتا ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں
ہیں میری جان میرے قبضے میں ہے، تو سمجھتا ہے تو جھوٹے گمان میں جی رہا ہے، تو پھر تیری مرضی ہے، تو جیسے جیون چاہے ویسا گزار لے، سب کو سمجھ دیا اللہ نے زندگی جینے کا ہے۔ ہاں تو یاد رکھیں، جو انسان اپنی منمانی کرنے والا ہے، جو ایک ہی دھرم یا فرقے کو لے کر بیٹھا ہے، یہ اپنی منمانی کے دین پر چل رہا ہے، جو کسی اور کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جب اسے اچھی بات سنائی جائے تو اس سے نصیحت حاصل نہ کرے اور جہالت پہ آ جائے جھگڑا کرے۔ ایک ہی دھرم یا ایک ہی فرقے کو لیے بیٹھا ہے، کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو یہ اللہ کے سچے دین پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی منمانی کے دین پر ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو۔ اس کی پہچان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچائی سے کھوج نہیں کرتا، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کھوج کرنے کی، یہ اپنی منمانی سے جیون جی رہا ہے۔ اور دوسری طرف یاد رکھیں، اللہ کی کھوج وہی کرتا ہے جو ہر دھرم، ہر فرقے کی بات سنتا ہے، اس میں سے سچائی کو پسند کرتا ہے، سچائی کو، اچھائی کو لے لیتا ہے اور برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھاتا ہے۔ جو انسان اللہ کی کھوج اور زندگی کے مقصد کی کھوج میں بے چین اور پریشان ہو کر ہر دھرم اور ہر فرقے کو سمجھتا ہو، اس پہ غور کرتا ہو، اچھائی کو لے لیتا ہو، برائی کو چھوڑ دیتا ہو، اللہ کی کھوج کرتا ہو اور اپنا سب کچھ اللہ کی کھوج میں لگا دے، جان، مال، عقل کی طاقت، محنت کرے، اللہ کی کھوج میں لگا دے اور اللہ سے اس کا سچا راستہ مانگے، کہ اللہ دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں، میں کس کس کو مانوں، مجھے سچائی سمجھ میں نہیں آ رہی، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے، اس پہ چلا دے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ پھر سچا راستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ اب اس کی جیسی کوشش ہوگی، اب جیسی اس کی کوشش ہوگی ویسی ہی اللہ اسے ہدایت دے گا، اس کی کوشش کے حساب سے۔ چاہے تو اسے سچا راستہ دکھا دے، یہ بھی ہدایت ہے کہ سچا راستہ دکھا دے، جیسی کوشش ویسے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے، یا پھر منزل تک پہنچانے کی ہدایت دے دے۔ اگر وہ دل سے اور محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے منزل تک پہنچنے کی ہدایت دے گا، سچا راستہ دکھائے گا۔ تو یاد رکھیں، پہلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہ بتایا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو خاک میں ملا کر میری تعریف پہ راضی ہوگا اور میری تعریف کے گیت گائے گا اور جو لوگوں کو میری طرف بلائے گا، میرے قرآن کی طرف بلائے گا، ہاں یاد رکھیں، جو انسان اللہ کا علم حاصل کر کے اسے لوگوں تک پہنچائے گا اور خود اس پہ چلے گا، محنت کرے گا، جو انسان اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے نہ دکھائے مگر اس کو ضرور لے آئے گا، اس کی ہدایت پکی ہو گئی۔ اس کو سچا راستہ دکھانا اللہ کے لیے ذمہ ہے، پکا وعدہ ہے اللہ کا، مگر سچائی کی نیت سے محنت کرے، فراڈ بازی سے نہیں، دل سے کرے، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک اس کا دنیا کا دھوکہ ہٹا دے گا، سچائی اس کو دکھا دے گا۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جلدی سے جلدی محنت کریں، جیون موت کی طرف جا رہا ہے۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، ہمارے چینل کے اندر جا کر اگر آپ کو نالج نہ ہو تو کسی موبائل چلانے والے پڑھے لکھے سے پوچھ لیں کہ چینل کے اندر کیسے جائیں، کیسے ویڈیو نکالیں، تو کوئی نہ کوئی انشاءاللہ آپ کو بتا ہی دے گا۔ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے گا۔ تو چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ جیون موت کی طرف کو جا رہا ہے، اس لیے بھائی ہم جلدی جاگ جائیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔